چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن کو عام وقت پر اس کو فضیلت ہوتی ہے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن دنوں کو عام دنوں سے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عام مہینوں سے زیادہ افضل اور برکتوں والا بنایا ہے۔ شان صاحب کتنے نہیں جی؟ شان صاحب تھوڑی جی آواز کھولو دی۔ تو میں عرض گزار یہ تھا کہ کچھ مہینوں کو عام مہینوں سے اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا، فضل والا اپنی رحمت سے اس میں زیادہ روحانیت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح سے عام وقتوں میں سے تہجد کا وقت ایسا ہے جس میں رب تعالیٰ کسی دعا کو موڑا نہیں کرتا۔ عام دنوں میں سے جمعہ والا دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ عام مہینوں میں سے جو سب سے برکتوں والا مہینہ ہے وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے خود اس کا نام لے کر اشارتاً بات نہیں کی کہ ایک مہینہ آئے گا تو اس میں روزے رکھ لینا، نام لے کر کہا شہر رمضان الذی، ایک مہینہ آئے گا جس کا نام رمضان ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ اپنے بندوں پر ویسے تو کرم کرتا ہی ہے، لیکن اس مہینے ذرا نا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی دعا اس مہینے رد نہیں کی جاتی۔ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک سنیے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ایک دن محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، کہنے لگے سلمان تجھے پتہ ہے کہ مہینہ آنے والا ہے؟ یعنی مہینہ آنے سے پہلے ہی حضور اس کی خبریں دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں یوں لفظ بھی ملتے ہیں کہ شعبان کی آخری رات تھی، رمضان شریف سے ایک دن پہلے حضور نے ممبر سجایا، اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا، صحابہ کو اکٹھا کیا، حضور فرمانے لگے او میرے غلاموں کل رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ اور یہ وہ مہینہ سٹارٹ ہونے لگا، یہ وہ مہینہ شروع ہونے لگا۔ ویسے تو رب تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کیا کرتا ہے، لیکن اس مہینے کرم زیادہ کیا کرتا ہے۔ صحابہ کا شوق تھا، پوچھنے لگے یا رسول اللہ کرم کیسے زیادہ کیا کرتا ہے، رحمتیں کیسے زیادہ ہوا کرتی ہیں؟ پھر میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جو بندہ اس مہینے ایک نفل پڑھے گا نا، رب تعالیٰ ایک فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر۔ یا رسول اللہ جو ایک فرض پڑھے گا، حضور فرمانے لگے رب کی رحمت محدود نہیں، جو ایک فرض پڑھے گا نا رب تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک نفل پڑھو گے تو ایک فرض کا ثواب، اور ایک فرض پڑھو گے تو رب تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 70 فرضوں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر سال ہی آتا ہے، اس کے روزے رکھنے ہیں اور پھر یہ رخصت ہو جائے گا، عید کا دن آئے گا، پھر ویسے ہی روٹین ہو جائے گی۔ لیکن کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں، اور یہ وہ روٹین میٹر ہوتا تو سرکار کبھی بھی اس کے بارے میں فضیلت نہ بیان کرتے، اس کا ذکر کبھی بھی قرآن مجید میں رب تعالیٰ خود نہ فرماتا کہ یہ تو کوئی عام چیز تھی، لیکن یہ اتنی خاص چیز ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر سے بھی جاری ہوا کہ لوگوں رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اس کو معمولی نہ جاننا، اس میں رب تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم کیا کرتا ہے۔ اسلامی عبادات جو ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح ہندو لوگ کوئی پوجا پاٹ کرتے ہیں کہ ایک عمل ہے، کوئی خاص وقت میں کرنا ہے اور پھر وہ بس کرنا ہی ہے، پتہ نہیں اس کا لا حاصل ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی نتیجہ ہے یا نہیں ہے، کہ بس پوجتے جانا ہے۔ اسلامی عبادات کا کوئی نتیجہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے جو اثرات انسانی زندگی پر ہوتے ہیں، بندہ اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنا سوچتا ہے نماز کی حالت میں کہ میرے میں یہ بھی غلطی ہے، میرے میں یہ بھی کمی ہے، کہ یا اللہ پاک تو اپنی رحمت سے اس کو دور فرما۔ اسی طرح سے جب ہم حج کرتے ہیں تو اپنا بہت سارا پیسہ وقت خرچ کر کے وہاں پہ جاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اس کا بھی کوئی نتیجہ ہے کہ آپ وہ چیزوں کی زیارات کریں جہاں پہ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ شریف بنایا،
وہ اس جگہ کی زیارت کریں جہاں پہ حضرت اسماعیل کے قدم مبارک لگے اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا جس کا پانی آج ساری دنیا ہی پی رہی ہے. وہ ساری چیزوں کا آپ مشاہدہ کیجئے، اس کو آپ دیکھیں. اسی طرح روزہ بھی رکھنے سے کچھ نہ کچھ انسانی زندگی پر اس کے اثرات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے بھوکا رہنا ہے اور صبح سحری کیا اور جناب افطاری کر کے تو آپ بس بھوک کاٹی ہے. اس کا کوئی مقصد ہے. قرآن مجید دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر ہم نے روزے فرض کیے. اے ایمان والو تم پر ہم نے روزے فرض کیے اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. پہلی بات اے ایمان والو. دوسری بات تم پر روزے فرض کیے. اب ایمان والا ہی رکھے گا روزے، اب ایمان والا ہی روزے رکھے گا. اور تیسری بات کہ اسی طرح سے جیسے تم پر پہلے لوگوں پر ہم نے فرض کیے. اور چوتھی بات تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بچنے کی تم میں قوت آ جائے، نسوانی خواہشات کو چھوڑنے کی تم میں قوت آ جائے. روزہ آپ کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے. آپ نے روزہ رکھا تھا اور آپ گھر میں اکیلے تھے، ہر کسی کو تو نہیں پتا آپ نے روزہ رکھا ہے، وہ تو آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ گھر میں اکیلے تھے، فریزر بھی ساری چیزوں سے بھرا ہوا تھا، پانی بھی موجود تھا، کھجوریں بھی، فریزر میں کھانا بھی پڑا تھا، لیکن آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ یہ یقین ہونا کہ رب میرا میرے ساتھ اور رب میرا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ یقین کی دولت کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ رب مجھے میرا دیکھ رہا ہے، رب میرا میرے ساتھ ہے. اگر میں چپکے سے بھی کھاؤں گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، میرا رب تو یہ یقین ہونا. روزہ آپ کو رب تعالیٰ کی طرف کرے گا، رب تعالیٰ کی طرف. آپ مشاہدہ کیجئے نا، آپ کو کوئی بندہ کہ میں تجھے 5,000 دوں گا کہ کھجور کھا لے روزے کی حالت میں، تو آپ کہیں گے نہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ کبھی بھی نہیں کھائیں گے. یہ یقین ہونا کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ رب تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. تو روزہ آپ کو رب کے ہونے کا بھی ثبوت دے گا، رب کے ہونے کا احساس دے گا کہ ہاں میرا رب میرے ساتھ ہے. اسی طرح سے اب تھوڑا سا اور مشاہدہ کیجئے کہ وہ رب تعالیٰ جس نے کہا کہ روزہ رکھ کے تم نے کچھ کھانا نہیں. آج کے دور میں حلال کمانا بڑا مشکل ہے، حرام سے بچنا بڑا مشکل ہے. تو وہ ساری حلال چیزیں جو ہم کھاتے تھے 11 مہینے ہم نے کھائی ہیں، افطاری کے بعد بھی ہم کھا سکتے ہیں، سحری سے پہلے ہم کھا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص وقت کے لیے رب تعالیٰ نے ہم پر حرام قرار دے دی، تو وہ پھر اب حرام ہی ہے. روزہ آپ کی ٹریننگ کرتا ہے کہ رب تعالیٰ اگر آپ کو حلال چیزوں سے روک سکتا ہے، اگر آپ حلال چیزوں سے بچ سکتے ہیں، حلال چیزیں کھا نہیں سکتے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اور جب رب تعالیٰ تمہیں کہے کہ سود کا مال نہیں کھانا، تو وہ تو پھر ٹریننگ ہوگی نا آپ کی. آپ روزہ رکھ کے حلال چیزیں نہیں کھا رہے، تو رب تعالیٰ جب آپ سے کہے کہ سود کا مال نہیں کھانا، تو وہ پھر اس سے بچنا آسان ہو جائے گا. روزہ آپ کی تربیت کرتا ہے، روزہ آپ کی ٹریننگ کرتا ہے کہ اگر آپ حلال مال چھوڑ سکتے ہیں تو حرام مال بھی چھوڑ ہی سکتے ہیں. اگر آپ روزے کی حالت میں حلال نہیں کھا رہے کیونکہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، رب آپ کے ساتھ ہے، تو جو حضرات معاذ اللہ ان کے حال پر رحم کرے جو سود کی عادت میں لگ گئے ہیں، ان کو بھی تو یقین ہونا چاہیے نا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. ان کو بھی تو یقین ہونا، جو بندے جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتے ہیں ان کو بھی تو یقین ہونا چاہیے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. تو روزہ آپ کی تربیت کرے گا، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی.